بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دوستوں سب کا نظام الہی چینل میں خوش آمدید ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے نظام پر گفتگو کر رہے تھے اور عرش الہی سے متعلق یہ سلسلہ جو تھا اس کی آپ ابھی ایپیسوڈ 1 دیکھ چکے ہیں. اب ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور جہاں سے ہم نے پچھلی دفعہ اس سلسلے کو ادھورا چھوڑا تھا اب ہم وہیں سے اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان پروفیسر ڈاکٹر عقیل صاحب موجود ہیں. تو اب ہم مزید اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ نظام الہی جو ہے یا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ جس طریقے سے قرآن میں موجود ہے یا بتایا گیا ہے اس کے ہمیں کیا شواہد ملتے ہیں، اور مزید یہ کہ ہم مزید اس کو سمجھنا چاہیں گے کہ نظام الہی اپنی جگہ حقیقت میں کیا ہے یا وہ اس کائنات میں کس طریقے سے کار فرما ہے. تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. تو جہاں سے ہم نے پچھلا اپنا سلسلہ ختم کیا تھا وہیں سے میں چاہوں گا کہ ہم اس کو شروع کریں، اور آپ اس میں پہلے ہمیں اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی آسانی کے لیے اس کو مختصراً بیان کر دیں کہ ہم نے جو پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ عرش الہی اور نظام الہی جو ہے یہ کس طرح باہم ان کا ربط ہے. بالکل اپنے الفاظ. بالکل ہم نے پچھلی نشست کے اندر یہ بات متعین کرنے کی ایک کوشش کی تھی کہ نظام الہی جو ہے اس سے پہلے قوانین الہی وجود میں آئے جسے ہم الکتاب کہتے ہیں، اور ان قوانین کے بعد ایک پورا سیکوینس شروع ہوا اور نظام الہی وجود میں آیا. اس نظام الہی کے پیچھے قوانین ہیں اور سامنے بیوروکریسی ہے جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، اور اسی کے ذریعے پورا میکینزم چل رہا ہے. یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں کسی بھی چیز کو پیدا کرنا چاہوں تو میں کہوں کن یعنی ہو جا تو فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک قادر مطلق ہستی ہیں، وہ جب چاہیں جو چاہیں جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں. تو پھر ایسا اللہ نے کیوں کیا کہ اتنا کمپلیکس سسٹم بنایا جو کہ انسان بناتے ہیں بظاہر، کہ ایک آئین یا کانسٹیٹیوشن وجود میں لے کر آئے جس کو ہم الکتاب کہتے ہیں، اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت تمام معاملات جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں. تو یعنی سوال یہ ہے کہ اس قانون کی یعنی قانون الہی اور نظام الہی کی ضرورت اس قادر مطلق ہستی کو کیوں پیش آئی جبکہ وہ تو تمام حاجات سے تمام ضروریات سے ماورا ہے. اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی، اس میں مطلب جو ابھی تک کی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں ہر چیز سے ماورا ہے. جیسے ہم نے اپنی ایپیسوڈ 2 میں بھی اس چیز کو سمجھایا تھا کہ اللہ احد کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک بہت ہی یونیک ذات ہے. صحیح. اور اللہ صمد کا مطلب ہم نے سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے ذات کی قائم رہنے کے لیے کسی پر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. یعنی اللہ غنی کا مطلب ہم نے سمجھایا تھا کہ اس میں تو مٹیریل وے میں آ جاتا ہے ڈیپینڈنسی، لیکن اللہ صمد میں جو ہے وہ اس لیے استعمال کیا گیا صمد کو کہ غنیم کے معنی ہیں کہ مٹیریلی وہ سیلف سفیشینٹ ہے، لیکن اللہ صمد میں وہ مٹیریل پلس نان مٹیریل. جیسے انسانی بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں یا ان کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، تو وہ شاید اداس ہو جاتا ہوگا، وہ اس کو کسی کی حاجت ہوگی، کسی کی محبت کی، کسی کے ساتھ کی، کسی کوئی چاہت ہوگی اس کی. یہ بالکل ایک انسانی زندگی کے تقاضوں والی چاہت جو ہے ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ سمد میں اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جو صفت سمدیت ہے اس کا کرکس ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس معنوں میں جن معنوں میں انسانوں کو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہم یعنی قادر مطلق کی جو آپ نے بات کی وہ اس سینس میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے قیام کے لیے کسی پر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں. صحیح. نہ اپنے مٹیریل وے میں یعنی اپنی ذات کو قائم رکھنے کے لیے، اور نہ ہی اس کے کوئی ایسے ایموشنل تقاضے یا کوئی بھی ایسے زندگی سے ریلیٹڈ جو انسانی زندگی والے تقاضے ہوتے ہیں ویسا اللہ کا کوئی تقاضا نہیں ہے. تو ان معنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ میں پرفیکٹ ہیں اور کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. نظام الہی
کا ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کی ڈیپینڈنسی شو نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ڈیپینڈنٹ ہے کسی کے اوپر اپنی ذات کے لیے، جبکہ نظام الہی جو اس نے خلق کیا یا جو جن قوانین کے تحت وہ پورا نظام چل رہا ہے وہ اس وے میں چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کی جو خلقت ہے، جو مخلوق ہے، اس نے کس طریقے سے چلنا ہے، کیونکہ مخلوق خالق کے ایک اپوزٹ اینٹیٹی ہے. مخلوق کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ خالق میں نہیں ہے. خالق ان سے ماورا ہے. مخلوق ٹائم میں باؤنڈ ہے، اسپیس میں باؤنڈ ہے، لمٹ میں باؤنڈ ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خالق سے اپوزٹ ہیں. تو ان اپوزٹ چیزوں کو لے کے کیسے چلنا ہے، اس کے لیے اس نے ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا. اب جو کائنات ہمارے سامنے ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے اپنی پچھلی قسط میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ہمیں اس کائنات کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنا ہے، اور ہمیں کسی فلاسفیکل ایسے ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا ہے کہ جو ہمیں فروٹ لیس ہو، جس کا ہمیں کوئی اصل زندگی میں ہمارے اس کا کوئی معاملہ نہ آئے. تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے جو کن کہا اور پھر یہ جو فیکون ہوا، اس کے درمیان ایک پراپر پروسیجر خدا نے اڈاپٹ کیا اور کروایا اپنے نظام کے تھرو. تو وہ نظام جو ہے وہ مخلوق کی بقا کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور وہ اللہ کے اپنے لیے نہیں ہے. اللہ اس نظام سے ماورا ہے، کیونکہ نظام تو اس نے اپنی ذات اس کی ذات تو ہمیشہ سے تھی. اس نے تو نظام کو بعد میں خلق کیا. الکتاب بھی بعد میں خلق ہوئی ہے، اللہ تو ہمیشہ سے تھا. تو اب الکتاب میں ضروری نہیں ہے کہ اسی قسم کی یونیورس کے ہی لاز ہوں جس یونیورس میں اس وقت ہم ہیں. الکتاب کا وہ حصہ جس کے تحت فزیکل قوانین ڈیفائن کیے گئے ہیں، چاہے وہ لاز آف فزکس ہوں، بایولوجی، کیمسٹری، نیورولوجی، کاسمولوجی، وہ جتنے لاز ہیں وہ لاز پروسیجرل لاز ہیں. اور یہ ہم جو کائنات دیکھ رہے ہیں یا جس میں ہم زندہ ہیں، یہ پروسیجرل کائنات ہے. ہم نہیں جانتے، اور ایسی بہت زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ ایسی کائناتیں بھی موجود ہوں، یا جو آسمان بتائے جاتے ہیں ان میں ایسے آسمان بھی موجود ہوں جہاں پروسیجرز نہ ہوں، اتنے پروسیجرل وہ چیزیں نہ ہوتی ہوں، وہاں کن فیکون فوراً ہو جاتا ہو، اس کے درمیان کوئی وقفہ نہ ہو. جبکہ یہ کائنات میں چونکہ وقت موجود ہے، تو وقت کی موجودگی کا تقاضا تھا کہ وقفہ ہونا چاہیے. وقت کہتے ہی دو واقعات کے درمیان جو ڈیوریشن ہوتا ہے اس کو وقت کہا جاتا ہے. تو وہ جو دو واقعات ہو رہے ہیں، اگر یہ پروسیجرل کائنات نہ ہوتی تو اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ یہ جو سارا جزا و سزا کا نظام ہے، یہ تو مطلب پلک جھپکتے میں بس کائنات پیدا ہوتی، انسان فوراً ظاہر ہوتے، وہ زندگی بھی نہ گزار پاتے کہ وہ مر جاتے، اور وہ فوری طور پر جنت یا جہنم میں چلے جاتے. لیکن کس بیس پر جاتے یہ کس کو پتا ہوتا، کیونکہ وقت ہی نہیں گزرا ہوتا. تو وقت کے ہونے سے ایک پروسیجر ہونا ضروری تھا، اور اس پروسیجر کی وجہ سے یہ کن اور فیکون کے درمیان یہ پروسیجرل وقفہ آتا ہے. ادروائز فی الفور کائنات بنتی، فی الفور کائنات ختم ہو جاتی. تو پھر تو جزا و سزا یا پھر یہ ٹیسٹ یا یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہو نہیں پاتا ہماری جو ایک لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے تحت. تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کو ٹائم دیا جائے، وقت دیا جائے، اس کو ڈیلے کیا جائے. اچھا، یہ وقت اور یہ ڈیلے یا جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تو وقت سے ماورا ہے، اس نے تو وقت کو کریٹ کیا ہے. تو اس کے لیے تو ماضی، حال، مستقبل ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن ہمارے پرسپیکٹو میں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ایسا لگتا ہے جو ہمارے ریلیٹو ٹروتھ ہے ہمارے لیے، یعنی کہ ایبسولوٹ ٹروتھ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہے، لیکن ریلیٹو ٹروتھ یہی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا میں اپنا امتحان دیتے ہیں. وہ امتحان کے کچھ پروسیجرز ہیں، ہماری زندگی کے پروسیجرز ہیں. ہم بچپن میں ہوتے ہیں، پھر ہم جوانی میں آتے ہیں، پھر ہم ادھیڑ عمر میں آتے ہیں، پھر بڑھاپے میں، پھر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ایک پورا پروسیجر ہے. یہ انسانی سائیکل ایسے ہی چل رہا ہے، اور ہر ایک نے اس میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور اسی میں جزا و سزا اللہ تعالیٰ طے کر دیتے ہیں. تو ہمارا ریلیٹو ٹروتھ یہ ہے کہ یہ پروسیجرز فالو ہو رہے ہیں، یا پروسیجر وائز یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک اینٹیٹی جو ٹائم سے ابو ہے،
اس اینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں، یعنی اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں، تو چونکہ وقت ایگزسٹ نہیں کر رہا اس کے لیے، تو اس کے مشاہدے میں تو چیز یہاں اس نے کہی وہاں وہ چیز موجود ہے. سمجھنے کے لیے آپ نیند کی مثال لے لیں کہ جیسے ایک بندہ سو رہا ہے اور ایک بندہ جاگ رہا ہے. جو سو رہا ہے اس کے لیے وقتی طور پر وقت سیز ہو جاتا ہے، موجود نہیں ہوتا. وہ 10-12 گھنٹے بعد اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ تو ابھی سویا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا بیچ میں 10-12 گھنٹے گزر گئے ہیں. جبکہ جو جاگ رہا تھا اس کو 1-1 گھنٹہ اچھے طریقے سے علم ہے، اور اگر وہ ویٹ میں ہے تو وہ پھر تو وہ اور لمبا لگے گا، کیونکہ وقت جب ہم انتظار میں ہوتے ہیں تو وقت لمبا ہو جاتا ہے کسی چیز کے لیے. تو اس انسان کے پرسپیکٹو میں جو جاگ رہا تھا وقت تھا، اور وقت بہت دیر سے گزرا جب تک کہ وہ اٹھ نہیں گیا. لیکن جو بندہ سو رہا تھا وہ تو بس سویا ہے اور وہ اٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں وقت کتنا گزر گیا. تو اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے وقت تھا ہی نہیں. وہ رات میں سویا اور وہ اٹھا تو دن تھا، یعنی اس کے لیے تو چیز ایسے ہو گئی نا کہ فل فور ہو گئی. لیکن جو بیٹھا ویٹ کر رہا تھا اس نے تو 1-1 گھنٹہ گزارا ہے، تو اس کے لیے چیز فل فور نہیں ہوئی، ایک پروسیجر کے تحت رات دن میں کنورٹ ہوئی. تو اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے کن فیکون فوری ہو جاتا ہے، جبکہ مخلوق کے پوائنٹ آف ویو سے کن فیکون فوری نہیں ہوتا. کن اور فیکون کے درمیان ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے. اور یہ سیٹ آف لاز ہماری کائنات کے لیے جس میں ہم موجود ہیں. ہم نہیں جانتے کہ دوسری کائناتوں میں یا کسی اور مقامات پر یہ پروسیجر کیسے ہوتا ہو، وہ ہمارے علم میں نہیں. تو یہ اس پہ میرا انپٹ ہے. اچھا، تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس میں بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ اصل میں خالق اور مخلوق دو اپوزٹ اینٹیٹیز ہیں، اور انہی کی بنا پر یہ کن اور فیکون کا جو ایک پروسیجرل سیٹ اپ ہے تو وہ وجود میں آیا ہے. اس میں ایک اور پہلو سے میں اس چیز کو بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب قانون پیدا کیا اور مخلوق پیدا کی تو اس سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا، اور اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جب ذات الہی نے اپنے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ غیب میں رہے گا، وہ پردے میں رہے گا، وہ سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ آزمائش کے لیے اس کا سامنے نہ آنا ہی لازم تھا. اگر وہ سامنے آ جاتا تو وہ جو جزا و سزا کا جو قانون ہے تو وہ تو فی الفور نافذ ہو جاتا. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پردے میں رہے گا، غیب میں رہے گا. اب جب وہ پردے میں رہے گا تو پھر سامنے کیا چیز ہوگی؟ سامنے اس کے قوانین ہوں گے اور اس کی بیوروکریسی ہوگی، جو اس کے حکم کے اوپر اس کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر وہی سارے قوانین کا نفاذ کر رہے ہوں گے جو وہ خود کرتا. تو اس طریقے سے جو ایک امہال یا مہلت کا جو ایک سیٹ اپ ہے، وہ یہ نظام جو ہے اس کے توسط سے ہمیں ملتا ہے، اور یہ نظام الہی ہمیں اس ٹیسٹ کے پروسیجر کے تحت گزارنے کے لیے یہ پوری فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے. یہ ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کرتا ہے. تو اس لیے نظام الہی کو اللہ تعالیٰ نے، جو میں انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں، وہ پیدا کیا اور اس کو مخلوق کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ یہ اس کے غیب ہونے کے باوجود بھی اس کا نمائندہ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے لیے ہم یہ بات کر لیں کہ ایک پرائم منسٹر ہے اور وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو آرڈر ہوتا ہے بیوروکریسی کے تھرو جو ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ بائی دا آرڈر آف دا پرائم منسٹر اور بائی دا آرڈر آف دا کنگ اور کوئین. تو حقیقت میں وہ موجود نہیں ہوتا، وہ غائب ہوتا ہے، وہ غائب ہوتا ہے، اس کے آرڈرز چل رہے ہوتے ہیں. تو ایک پہلو جو ہے وہ تو اس طریقے سے ہمیں یہ واضح کرتا ہے کہ نظام الہی چونکہ خدا غیب میں چلا گیا تو اس لیے یہ اس پورے اس نظام کی ہمیں ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے. اور اس میں جو دوسرا جو بڑا ایلیمنٹ ہے نظام الہی کو پس پشت نظام الہی کے سامنے آنے کا، وہ بنیادی طور پر وہی ہے جس کی آپ نے بہت اچھی وضاحت کر دی کہ اصل میں ایک پروسیجرل سیٹ اپ جو ہے اس کے تھرو انسان کو گزارنا تھا. آزمائش کے لیے یہ بیوروکریسی جو تھی تو وہ لازم تھی، اور یہ بیوروکریسی اور یہ قوانین کے اندر کچھ تو فزیکل قوانین تھے کہ جو سامنے نظر آ گئے، اور کچھ نان فزیکل قوانین ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں. تو اسی کی بنیاد کے اوپر ڈیبٹ اور کریڈٹ اور جزا و سزا کا پورا سسٹم جو ہے تو وہ نافذ ہو رہا ہے. تو یہ بالکل اس طریقے سے ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ نظام الہی جو ہے تو وہ اس کا جو ضرورت ہے تو وہ خدا کو نہیں تھی، بلکہ انسانوں کو اس نظام سے گزارنے کے لیے
یہ ہمارے لیے لازم تھا.